مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کا کلام لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کہ گناہ نہ کریں۔ دیکھتے ہیں آیت یوحنا کا پہلا عام خط، اس کے 2 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس میں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ میری بہنوں بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے تو آپ کے لیے مددگار موجود ہے باپ کے پاس۔ تو وہ کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع المسیح، جو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، جو مردے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو فالج کے ماروں کو اٹھانے کی قدرت ہے اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا وہ یسوع مسیح خداوند ہے، گناہ جسے معاف کرنے کا اختیار ہے، جس نے کہا کہ جا آئندہ گناہ نہ کرنا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آج ہمارے پاس میرے بہنوں بھائیوں ایک دوسرا مددگار ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم گناہ کر بھی لیتے ہیں تو ہمارے پاس یسوع مسیح جو راست باز ہے، وہ گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کا گھر ہے، ہم خدا کی ایک عمارت ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کونے کے سرے کا پتھر، کونے کے سرے کا پتھر، کونے کے سرے کا پتھر ہمارا خداوند یسوع المسیح ہی ہے، جس کو معماروں نے رد کیا۔ ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری نجات کا سنگ ہے، اونچا برج ہے، وہ ہمارا قلعہ ہے، وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا، ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر رہنا ضروری ہے، اور گناہ سے باز آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے کہ دوسرا پطرس ہے، اس کے 2 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، ان پر یہ سچی مثال صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دل دل میں لوٹنے کی طرف۔ دیکھیں میرے بہنوں بھائیوں، کتے اور سورنی میں فرق کوئی نہیں ہے۔ کتا اپنی قے خود کھاتا ہے، اور نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دل دل میں لوٹنے کی طرف۔ میرے بہنوں بھائیوں، اگر آج ہم توبہ کرتے ہیں گناہ سے تو خدا ہمیں برکت دے گا، ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے گا۔ ہم اس کتے کے مانند نہیں ہوں گے کہ جو کہ اپنی قے کھاتا ہے، نہلائی ہوئی سورنی کی مانند نہ ہوں گے ہم۔ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے تو سمجھ لے کہ ہم نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے، ہم پھر اسی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، اسی انتظام کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے پاس مددگار ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا، قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ وہ ہمارا خداوند یسوع المسیح مننچی ہے، جو ہمارا نجات دینے والا ہے، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو گناہ کرنے سے باز آنا ہم نے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ یہ خداوند کا کلام جو ہے ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اسے سنیں اور سن کر عمل کریں، ایمان رکھیں، ایمان میں ہم مضبوط ہو جائیں اور گناہ نہ کریں۔ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے تو خدا کی بادشاہی میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج یہ خداوند کا کلام جو ہے، خداوند کی آواز جو ہے چاہتی ہے کہ آپ گناہ نہ کریں۔ آج جو کلام کی آواز ہے یہ آپ کے لیے یہی بول رہی ہے کہ آپ گناہ سے باز آ جائیں، نہلائی ہوئی سورنی کی مانند نہیں ہم نے بننا۔ دیکھیں میرے بہنوں بھائیوں، ہم نے خدا پر ایمان رکھنا ہے، ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، گناہ نہ کرو، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
یہ ہمارا خداوند یسوع ہے جس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ یہ وہی خدا ہے جس نے پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا ہے۔ یہ وہی یسوع مسیح راست باز ہے جس نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے۔ یہ وہی یسوع مسیح راست باز ہے جو ابراہیم کو راست بازی کا نشان دینے والا ہے، جو ابراہیم کو راست بازوں کا باپ بنانے والا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کے کلام پر ہم نے ایمان رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے۔ سب کام یقین سے ہوتے ہیں۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو استعمال جب کرتا ہے تو گناہ سے اس سے باز رکھتا ہے۔ جب خدا کے لوگ کسی طرح کا گناہ کرتے ہیں تو وہ دل میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے ہم نبیوں کا دیکھیں، جیسے داؤد نبی نے گناہ کیا، سلیمان نے گناہ کیا، سمسون نے گناہ کیا، تو ان کی واپسی نہیں بلکہ واپسی کے ہونے کے لیے کچھ مدت لگتی ہے۔ معافی تو ان کو ہوئی، ان گناہوں کی سزا بھی خدا نے مقرر کر دی۔ جو باپ یہوہ ہے ہمارے گناہوں کی سزا کی مدت مقرر کرتا ہے، جیسے داؤد کے گناہ کی مدت اس نے مقرر کر دی، جیسے سلیمان کے گناہ کی مدت اس نے مقرر کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ تم بال کی بیچارن عورتوں سے شادی نہ کرنا۔ خدا ہمیں اس کام سے، اس انتظام سے باز کرتا ہے۔ ہم نے گناہ سے باز آنا ہے۔ جب ہم باز آئیں گے تو یسوع المسیح ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گا، کیونکہ وہ ہمارا مننچی ہے، وہ نجات دینے والا ہے۔ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا ہے، ہماری خاطر وہ صلیب پر چڑھا ہے، ہماری خاطر ہی اس نے سر پر کانٹوں کا تاج رکھایا ہے، اس نے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوائے ہیں، ہماری خاطر اس نے فدیہ دیا ہے۔ اور ہم پھر بھی اس کی عمارت بن کر بھی ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اس پر مکمل طور پر ایمان نہیں رکھتے، ہم یقین نہیں رکھتے، ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ خدا یسوع چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے باز آ جائیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو بدل دے گا۔ اگر آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے تو وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا، وہ آپ سے بات کرے گا۔ کلام کا بائبل مقدس جو ہے، یسوع مسیح نے معجزے کیے ہیں۔ بائبل مقدس بذات خود ایک معجزہ ہے۔ آپ کے پاس آج جو کلام ہے یہ بذات خود ایک معجزہ ہے جو آپ کی زندگی میں آج یہ واعظ ہے کلام کی۔ آپ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس کی آواز کو سن کر ہی ہمارا انتظام جو زندگی میں گناہ کرنے کا ہے، گناہ سے ہم نے باز آنا ہے، بدی سے باز آنا ہے، گالی گلوچ سے باز آنا ہے، نشے بازیوں سے بچنا ہے، ہم نے حرام کاریوں سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ سب گناہ ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ بھی ہے جس کی معافی نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں اسی کتاب میں، یعنی پہلے یوحنا کے 2 باب کی پہلی آیت میں اس نے بتایا ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ یسوع مسیح جو ہے راست باز ہے، اس کے جیسی راست بازی کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کے اندر راست بازی، سب نے گناہ کیا ہے۔ جیسے کہ دیکھ لیں، موسیٰ نے گناہ کیا، مصری کا قتل کر دیا، موسیٰ نے لاٹھیاں مار دی، خدا نے کہا تھا بات کرنا، اس نے لاٹھی ماری۔ داؤد کو اس نے روکا تو داؤد نے گناہ کیا، سلیمان کو روکا تو اس نے گناہ کیا، سمسون کو روکا، اس کی ماں کو کہا کہ اس کے سر پر استرا نہ لگانا اور نہ کہ نشے دار چیز یا میں اسے پلانا، لیکن اس نے وہی کام کیا۔ گناہ کی معافی نہیں تھی اس وقت، کیونکہ باپ یہوہ جو ہے وہ معاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ معاف کرنے والا ہمارے پاس دوسرا مددگار ہے، یعنی کہ ہمارا مننجی یسوع
خداوند جو راست بازوں کا بھی باپ ہے، جو کائنات کا بھی مالک ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، زمین کی بنیادوں کے نشان لگائے، آسمان کو فلک پر اس نے استعار کیا ہے، ہواؤں اور فضاؤں کے درمیان میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ یہی چاہتا کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ خدا یسوع مسیح نے اسرائیل کے زمانہ میں 450 برسوں میں جتنے معجزے کیے، انہوں نے 450 برس اپنی زندگی کے غلامی میں گزارے۔ تو یسوع نے یعنی باپ یہوہ نے اسی لیے معجزے کیے تاکہ یہ لوگ مجھے جان جائیں، کیونکہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ہم جانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں سلامتی اور اطمینان بخشے۔ خدا کی وعد سے، خدا کے کلام سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ سننے والے بہنوں بھائیوں کو خدا کے نام سے آمین۔